السلام علیکم دوستو، آج کچھ باتیں ہوں گی سعد حسین رضوی کے بارے میں اور تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان جو اس وقت بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے اور پورے پاکستان میں جو ہے تحریک لبیک کے دھرنے جو ہے جاری ہیں اور پولیس نے جو ان پہ تشدد کیا اس کی وجہ کیا تھی۔ سعد حسین رضوی کون ہے؟ لاہور کی ایک مسجد کے مرحوم باپ کا بیٹا ہے۔ اچھا، اس کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ یار وہ 20 تاریخ کو احتجاج کرنے جا رہا تھا۔ کس بات کا احتجاج تھا؟ حکومت نے اس کے والد سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ فرانس کے سفیر کو نکالے گی اور اس کے والد نے دنیا سے چلے گئے جب، تو اس کے بعد حکومت نے پھر سعد حسین رضوی سے جو ہے وہ مذاکرات کیے اور 2 مہینے کا وقت مانگا، اور وہ جو تاریخ تھی وہ 20 تاریخ کو پورا وہ وقت جو ہے ہو رہا تھا۔ فرانس کا سفیر کیوں نکالنا ضروری ہے؟ یار فرانس کے سفیر نے حضور کی شان میں سرکاری سطح پر گستاخی کی ہے اور معافی تو دور، ابھی تک انہیں اپنی اس بات پہ جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس کا یہی حل ہے کہ سفیر نکالا جائے، یعنی ان سے تعلق جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، لیکن فرانس ہماری مدد کرتا ہے، اس سے تعلق ہم کیسے ختم کریں؟ تم جس کمپنی میں کام کرتے ہو اس کا مالک تجھے تنخواہ بھی دے، بونس سب کچھ دیتا ہو، لیکن پھر تمہارے امی ابو بہن بھائی یا رشتہ دار کو آئے روز گالیاں بھی دے اور ان کے ازدواجی زندگی تک پر مزاحیہ کارٹون اور فلمیں بنا کر سکرین بورڈ پر لگائے اور دو لوگوں کو جو ہے سرکاری سطح پہ وہ سب چیزیں جو ہے وہ دکھائے، تو پھر آپ لوگ اس کے بارے میں کیا کرو گے؟ ارے بھائی نہیں بھائی، اپنی طاقت کے مطابق اس سے اس کا بدلہ لوں گا۔ کچھ نہیں ہوا تو میں نوکری چھوڑ دوں گا، بھلے کتنی ہی مجبوری کیوں نہ ہو۔ سعد بھائی کا بھی یہی کہنا ہے کہ بھلے ہم جتنے غریب ملک ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا ماں باپ ہمارے سب کچھ قربان ہے۔ فرانس سے تعلق ختم کر دو، لیکن یار اس سے تو ساری دنیا ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ دیکھو بھائی، اس وقت ساری دنیا میں جمہوریت ہے، ہمارے ملک میں بھی جمہوریت ہے اور جمہور کی رائے یہی ہے کہ سفیر کو ملک بدر کرو، لیکن یار سعد سیاست کر رہا ہے۔ سیاست کیا ہے؟ اس نے دولت مانگی ہے، استعفیٰ مانگا ہے یا حکومت مانگی ہے، سیٹ مانگی ہے، 4 حلقے مانگے ہوں؟ اگر سیاست کر رہا ہوتا تو حکومت موقع کیوں دے رہی ہے؟ سفیر نکال دے، پھر بھی اگر احتجاج کرے تو حکومت حق پر ہوگی۔ سعد سیاست کر رہا ہے اور اگر حکومت سفیر نکالتی ہے تو کا سیاسی فائدہ تو حکومت کو ہوگا۔ اچھا نہ بھائی، تو ذرا لڑو مت اور بات کو سمجھو اور آپس میں یہ تفرقہ بازی کو ختم کرو۔ سعد حسین جو ہے رضوی ہے وہ سیاست نہیں کر رہا، اور بار بار ہماری قیادت جو تحریک لبیک کی ہے وہ ایک ہی بات پہ زور دے رہی ہے کہ آپ لوگ سفیر کو نکال دو، ہم احتجاج ختم کر دیں گے، ہم دھرنے جو ہے وہ ختم کر دیں گے، اور سعد حسین رضوی کو بے شک آپ رہا نہ کرو، وہ ہم انشاءاللہ قانونی طریقے سے کورٹ میں جا کر اس کو رہائی دلوا لیں گے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ بار بار ایک ہی چیز پر زور دے رہے ہیں، نہیں جی یہ جو سیاسی پارٹی ہے یہ دین کو جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں سیاست کے لیے۔ اور یار خدا کے بندو، کچھ عقل کو ہاتھ لگاؤ۔ اگر صرف سیاست کرنا ہوتی تو یقین مانو جتنا کچھ حکومت کو سعد حسین رضوی اور تحریک لبیک کی طرف سے خطرہ ہے، انہوں نے ہر قسم کی آفر کر چکے ہیں۔ یہ تحریک لبیک کو اس وقت الیکشن میں بھی انہوں نے آفر کی تھی کہ آپ ہم سے سیٹیں لے لیں، ہم آپ کو سیٹیں دے دیں گے، لیکن تحریک لبیک والوں نے ابھی تک کسی ایک سیٹ پر بھی کمپرومائز نہیں کیا، اور نہ ہی حکومت سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس بات پہ راضی ہو جائیں گے اور ہم آپ کی بات مان کر جو ہے ہم آپ کے ساتھ مل جائیں گے۔ ہمارا ایجنڈا صرف صاف اور سمپل سا ہے۔ حکومت کہتی ہے کو ہم تحریک لبیک والے کہتے ہیں کہ آپ فرانس کے سفیر کو دفاع کرو اور ختم نبوت پہ حق اور سچ پر جو بنتا ہے وہ اس پہ آپ جا کے ان کا ساتھ دو اور جو ختم نبوت پہ پہرا دو، اور دوسرا تخت پہ جو ہے دین ہے اس کو لے کر آؤ۔ عمران خان صاحب ہر تقریر میں یہی کہتے ہیں کہ میں ریاست مدینہ میں یہ ہوتا ہے، ریاست مدینہ ہم یسے بنانا چاہتے ہیں، ریاست مدینہ میں یہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ریاست مدینہ میں قانون جو ہیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بنائے ہوئے ہیں، آپ نے ظاہر سی بات ہے وہی لانے ہیں۔ تو سعد بھائی یہی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے تخت پہ دین کو لے کر آئیں گے، تو پھر آپ کا سعد حسین رضوی کے ساتھ اختلاف کیا ہے؟ لڑائی کس بات کی ہے؟ یہ جو آپ لوگ اس کے ساتھ تحریک لبیک کے ساتھ جو آپ نے جنگ شروع کر دی ہے، پولیس والوں کو آپ نے جو ہے وہاں پہ بھیجا اور ڈنڈا بردار فوج بھیج کر آپ نے نہاتے جو تحریک لبیک کے کارکن تھے ان پہ آپ نے تشدد کیا، اور نہ جانے 100 سے اوپر جو ہے اس وقت تک شہادتیں ہو چکی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوئی ہے؟ یہ حکومت یہ نہیں چاہتی، وہ حکومت کو دباؤ ہے باہر سے، یورپ دباؤ ڈالتا ہے حکومت پہ، حکومت جو ہے پھر آگے عوام پہ دباؤ ڈالتی ہے۔
ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں انتشار پھیلے اور ہم لڑائی جھگڑے کی طرف جائیں، ہمارا یہ مشن نہیں ہے، اور اگر کوئی پولیس والا لڑائی میں وہاں پہ مارا جاتا ہے تو وہ بھی ہمارا بھائی ہے، اور جو تاریخ لبیک ختم نبوت کے جو پہرے دار ہیں ان کی وہاں پہ شہادتیں ہوتی ہیں تو ان پہ بھی ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ یہ دونوں طرف جو ہے اپنے مسلمانوں کی کو جو ہے نقصان ہو رہا ہے، لیکن حکومت کو اس بات کے بارے میں سوچنا ہوگا، اور اس سے پہلے کہ ملک انتشار کی طرف زیادہ چلا جائے، حکومت بیٹھ کے اس بات پہ سوچے کہ آپ بھی کہتے ہو کہ ریاست مدینہ بنانا ہے، تو سعد بھائی کہتے ہیں کہ اس میں آپ قانون وہ بناؤ جو ریاست مدینہ میں تھے، اور فرانس کا سفیر جو ہے اس کو دفع کر دو، تو ایک حکومتی سطح پہ جو ہے دوسرے ملک کو پتہ چلے کہ ہم ہر چیز برداشت کر لیں گے، بھوک پیاس ہر چیز برداشت کر لیں گے۔ اگر ہمارے ملک پہ اس طرح کا کوئی بحران آ گیا تو ہم جتنے بھی پردیش میں بیٹھے ہوئے بھائی ہیں، ہم اپنے بھائیوں کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے، ان کے لیے راشن پانی ہر چیز کا ہم انشاءاللہ انتظام کریں گے۔ لیکن یار خدا کے لیے نبی پاک کی عزت ناموس پہ اس پہ ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو باتیں اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو، اور یہ موقف میرا نہیں، یہ تاریخ لبیک کے ہر کارکن کا ہے، اور ہمارے دل اور دماغ میں صرف اور صرف یہی سوچ ہے کہ ہم نے آقا کی عزت ناموس پہ پہرا دینا ہے۔ پھر اس کے لیے ہم جب نعرہ یہ لگا دیں لبیک یا رسول اللہ، ہمارا سب کچھ قربان، ہمارے ماں باپ عزت سب کچھ قربان، تو پھر یہ پاکستان کا قرضہ کیسے ختم ہوگا؟ بہت سارے لوگ لکھتے ہیں یہ جتنے بھی لوگوں فنڈ جمع کرو، پہلے قرضہ ختم کرو۔ قرضہ جب آپ لوگوں نے، بابا جی نے یہ بات کہی تھی کہ یار انہیں کہو کہ ہم قرضہ دیں گے، لیکن سود ہمارے ملک میں جو ہے ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے، ہم وہ رقم دیں گے جو پوری لی تھی، اور وہ اس وقت دے دیں گے جب ہمارے پاس ہوں گے۔ تو کیا کرو گے؟ اگر لڑائی کرنی ہے تو آ جاؤ، یہ ایک بات یاد رکھ لو، آج آپ اس چیز کو مذاق میں لو، جس طرح مرضی سے لو، جی بابا جی نے یہ بات کی تھی، ایک دن آئے گا اگر پاکستان نے کفر کے نیچے سے نکلنا ہے تو پھر ایسے ہی نکلے گا۔ اور پھر ایک بار جو ہے نا، اپنے یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کا قرضہ واپس نہ دو، ٹھیک ہے اپنے ملک کے جب حالات ٹھیک ہوں تو آہستہ آہستہ کر کے جو ان سے لیے ہوئے پیسے ان کو واپس کرو، اور معاہدے کافروں کے ساتھ بھی ہوتے رہیں، یہود نصارہ کے ساتھ بھی ہوتے رہیں، اس سے پہلے بھی ہوتے رہیں، لیکن معاہدے کر کے یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ معاہدے کے پابند ہو کر آقا کی عزت ناموس پہ پہرا دینا ختم کر دیں۔ اللہ کے لیے جتنے بھی لوگ ہو کوشش کرو اپنی طور پہ، اور دین کے لیے کام کرو، اور جتنے بھی لوگوں پرتشدد حالات میں اپنے آپ کو محفوظ رکھو اور بچو۔ اور یہاں پہ لوگ بہت سارے ہیں جو پارٹیاں جو یہاں پہ فائدہ اٹھائیں گی، اور تشدد جو ہے پولیس والوں پہ وہ کریں گے، اور نام تاریخ لبیک کا استعمال ہوگا۔ تو اس سے پہلے بھی ایسے ہی ہوا تھا، پی ٹی آئی کے دور میں عمران خان صاحب نے کون سا کام نہیں کیا؟ دھرنے انہوں نے دیے ڈی چوک میں، 126 دن کا دھرنا، اس وقت نقصان نہیں ہوا، اور کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بلوں کو جلایا گیا، اس وقت کیا ملک کا نقصان نہیں ہوا؟ پی ٹی وی کے جو چینل کا آفس تھا اس پہ حملہ ہوا، وہاں پہ کتنی قتل و غارت اور وہاں پہ کتنی توڑ پھوڑ ہوئی، اس پہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ماڈل ٹاؤن میں حملہ ہوا اور وہاں پہ کتنے قتل ہوئے، اس پہ کوئی ریاکشن نہیں آیا۔ لیکن جب علماء باہر نکلتے ہیں، آپ کے سامنے ایک عالم دین ہے جن کو روڈ پہ جو ہے ڈنڈوں کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اور نہ جانے کتنے نوجوان ہیں جن پہ گاڑیاں چڑھا کے ان کو شہید کیا گیا۔ جب پولیس ایسے کام کرے گی، تیزاب والا پانی جو ہے کارکنوں پہ پھینکے گی، تو پھر بتاؤ یار وہ آگے سے آپ کو جواب کیا دیں گے؟ پھولوں کے ہار دو، پھر کوئی بھی نہیں پہناتا۔ تو خدا را پولیس بھی اپنی ہے، یہ مسلمان جو تاریخ لبیک والے ختم نبوت کے پہرے دار نکلے ہوئے ہیں یہ بھی اپنے ہیں۔ آرم فورسوں کو بھی سوچنا ہوگا، اور عوام کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہمارا جو حق ہے اور سچ کا راستہ کون سا ہے، اور ان حکمرانوں کے پیچھے اپنے دین کو ختم مت کرو، اور آقا کی عزت ناموس پہ پہرا دینے کے لیے ہمیشہ ایک جان رہو۔ اللہ حافظ۔